بننے سے یا زبردستی سیکھنے سے نہیں آتا, یہ اللہ کی طرف سے فطرت میں ودیت کیا جاتا ہے, اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے وہی خطیب بنتا ہے, زبردستی کوئی خطیب نہیں ہوتا. کہ ہمارے والد بھی کہتے تھے کہ آج 7 محرم ہے. اب ویسے تو بچے تب تھے کہ ویسے بھی نہیں کوئی ہنسی مذاق, مگر آج سے نہ دیکھوں چہرے پہ مسکراہٹ, گریبان چاک, آستین اوپر, ننگے پیر. لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ کسی بھی طرح کے نام و نمود کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے. انہیں یہ تھا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے اور امام حسین کے لیے کرنی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا یہ اس کی مجلس ہے اور یہ فلانے کی وہ ہے, بس وہ اور امام حسین. خاص طور پہ جو شہزادی کونین کا ٹاپک آتا ہے مصائب کا, اس میں بہت خطیب کہہ لیں معذرت کے ساتھ, یا شاعر کہہ لیں, نوخن کہہ لیں, وہ بہت بے ادبی کر جاتے ہیں. ہم جو ہندوستان یا پاکستان میں رہنے کے لوگ ہیں یا ہم ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے, ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مہمان ہو. ہمارے یہاں تو امام حسین مہمان ہے. کہ یہ بتائیے کہ پہلے کی عزاداری میں اور اب کی عزاداری میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جو ابھی ہونی چاہیے جو پہلے دور میں تھی؟ میاں تم مجلسیں شروع کر رہے ہو, 2 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات یہ کہ کبھی کسی غریب کے مجلس کو منع مت کرنا. جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں درود وہ, اور جو آج پڑھا جا رہا ہے درود وہ, یہ کیسے چینج ہو گیا؟ کسی نے سوال نہیں کیا اور اکثر لوگ درود توڑ کے پڑھنے لگے. جو تفصیل سے مقتل میں امام حسین کی شہادت ہے وہ بیان مت کرنا ممبر سے. کیوں؟ گریے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید کمیل جعفری, علمدار کمیٹی کی جانب سے آپ کا ہوسٹ, اور آج آتا کہ چراغ کا دوسرا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے. آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی. علامہ صاحب کا شمار پاکستان کی ممتاز خطبہ میں ہوتا ہے. تحقیق ان کا خاص عنوان ہے, اور اب تک علامہ صاحب نے 45 کتابیں لکھی ہیں اور مزید کتابیں آنے والی ہیں. مقدس مقامات کی تاریخ, اسلامی شخصیات کی سوانح حیات, اور خاص طور پہ اردو مرثیوں پر علامہ صاحب نے بہت کام کیا ہے. آئیے اب چلتے ہیں علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو علامہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ. شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ اتنی دور سے آئے, تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا گفتگو کا. تو سب سے پہلے علامہ صاحب میں آپ کے حوالے سے گفتگو کروں گا, پھر ظاہر ہے پھر وہ عزاداری کے سوالات ہیں, کافی سارے لوگوں کے بھی سوالات ہیں, وہ ہم آپ سے کریں گے. تو ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کب سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کیا سلسلہ رہا سارا؟ مجالس کا آغاز تو بچپن سے کیا, اور خاص طور پر میری دادی جو تھیں مرحومہ, ان کا بہت تعاون ہے میری تربیت میں, اس لیے کہ گھر میں عزاداری ہوتی تھی اور وہ جو رباعیاں بچوں کو یاد کرائی جاتی تھیں, پتھر پہ علم دین کا گھاڑا کس نے, جی ظاہر ہے وہ بھی ہم نے اپنی دادی سے سیکھا. پھر وہ فنا فی الحسین تھیں, یعنی عزاداری میں بہت ڈوب کے عزاداری کرنا. پھر ہمارے جو علاقہ ہے رضویہ سوسائٹی, اس میں پرانی عزاداری آج بھی قائم ہے, تو علاقے کی ساری خواتین ان کو پہچانتی تھیں اور ایک سرپرست کی حیثیت ان کو حاصل تھی. تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ میرا وقت بچپن میں بہت گزرا, مجالس میں جانا. پھر مرثیے گھر میں تھے, مرثیے میں نے انہی سے پڑھنا شروع کیے. پھر کتابیں گھر میں تھیں پرانی بزرگوں کی, ان کتابوں کے ذریعے مطالعہ شروع کیا. وہ بھی دادی جی کے کمرے میں ایک الماری میں ہوا کرتی تھی, تو ان کی تربیت کا بڑا گہرا اثر ہے. صحیح. تو بس یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ممبر پہ بٹھایا گھر میں, گھر سے مجلس کا آغاز کیا. پہلی مجلس اپنے گھر میں پڑھی, اور اس وقت میری عمر 4 برس کی تھی تقریباً. اس کے بعد پھر گھر میں بچوں کی مجالس ہوتی تھیں, وہ پڑھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ پڑوس میں علاقے میں مجلسیں شروع کیں. پھر اور آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ رضویہ میں ہمارا جو ممبارگاہ ہے, جی وہاں پر مجالس شروع کیں. پھر باہر نکلنا شروع ہوئے, پھر پنجاب, پھر اس طرح کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 26 برس ہو چکے ہیں مجالس پڑھتے ہوئے. کیا بات ہے. تو آپ کسی خطیب سے متاثر تھے پہلے, یا کسی کو دیکھ کر آپ نے شروع کیا کہ آپ نے سوچا کہ میں خطابت کرنا شروع کرتا ہوں؟ بچپن میں نے سب سے پہلے جن کو سنا
وہ علامہ طالب جوہری صاحب تھے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں جو عزاداری تھی وہ مطلب علم، تابوت، جھولے، یہ سب جو اشرا ہوتا تھا رضیہ میں، مرکزی اشرا، اس میں نے مطلب جب ہوش سنبھالا تو علامہ طالب جوہری پڑھتے تھے، صحیح پڑھ رہے تھے ان دنوں. تو جتنی زیارات وہاں عشرے کے دوران برآمد ہوتی تھیں 5 محرم سے، وہ ہمارے گھر سے جاتی تھی ماشاء اللہ. جناب اون محمد کے تابوت 5 محرم کو، پھر شہزادہ علی اصغر کا جھولا، مہندی خاص ہمارے یہاں مہندی تیار ہوتی تھی، پھر شہزادہ قاسم اور اس کے بعد پھر حضرت عباس کے علم، اور تو یہ سارے تبرکات ہمارے گھر سے جاتے تھے ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ اس کو سجانے والوں میں، اس کو اٹھانے والوں میں ہم بھی شامل تھے. صحیح. تو کانوں میں آواز آتی تھی علامہ صاحب کی، تو میں نے ان کو سنا، اور پھر چونکہ کئی برس تک پڑھا انہوں نے، تو وہ لہجہ جو ہے اور پھر وہ انداز، سب سے پہلے ہم اس سے آشنا ہوئے. اس کے بعد مجھے یاد ہے ہلکا علامہ عرفان نادر صاحب کی آواز یاد ہے، چونکہ وہ قصر مسیب میں اشرا ہوتا تھا رضیہ میں. تو خاص طور پر 8 ربیع الاول کے جلوس کے مصائب، اور یہ مجھے بچپن کی یادوں میں میرے محفوظ ہے ابھی تک. اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے خطبہ کو سنتے رہے، علامہ عبدالحکیم بطرابی صاحب، یعنی اس عہد میں جو ہمارے علاقے میں مجالس ہوتی تھی اس کو میں نے بہت زیادہ قریب سے ان مجالس کو سنا. صحیح. لیکن جب ہوش سنبھالا اور پرانے خطبہ کو میں نے سنا تو علامہ رشید ترابی نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ رشید ترابی خطابت کا ایک معجزہ تھے. صحیح. اور جو فن ان کے پاس تھا اس کے موجد بھی وہی تھے، اس کے خاتم بھی وہی تھے، اور وہ انہی پر ختم ہو گیا. ایک عجیب سحر بیانی تھی ان میں، ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ خطابت اپنے پورے لوازمات کے ساتھ اور پورے فن کے ساتھ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئی، وہ علامہ رشید ترابی تھے. اور ان کے اثر سے کئی بڑے خطیب پیدا ہوئے کراچی میں، جنہوں نے آگے عزاداری مطلب جو ہم نے سنا جن کو، وہ سب علامہ رشید ترابی ہی کا اثر تھا ان کے پاس کہ جو آگے بڑھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی دنیا ہے علامہ رشید ترابی کے جن کو پہچاننے میں اور جن کو دریافت ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا. کیا بات ہے، بے شک. اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کا اتنا ٹائم گزرا ہے خطابت کرتے ہوئے اور بچپن سے ہی آپ ان معاملات میں رہے، تو خطیب کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے میدان سے وفادار ہیں اور اپنے ممدوح سے آپ کا ایک تعلق ہے، یعنی امام حسین سے آپ کی خاص محبت ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو امام حسین کا پیغام پہنچانا ہے، کربلا پہنچانی ہے، فضائل اور مصائب نسل تک منتقل کرنے ہیں، تو آپ پھر صرف ممبر پہ خطیب نہیں ہوتے، بلکہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایک پوری کیفیت میں آپ خطیب ہوتے ہیں. یعنی ایک خاص وقت کے لیے آپ اپنے پہ خطابت طاری نہیں کرتے، بلکہ یہ آپ کے وجود میں ہونی چاہیے، آپ کی سانسوں میں ہونی چاہیے اگر آپ اپنے میدان سے وفادار ہیں. صحیح. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ خطابت جو ہے وہ ایک فطری ملکہ ہے. صحیح. اور یہ بننے سے یا زبردستی سیکھنے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے فطرت میں ودیت کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے وہی خطیب بنتا ہے، زبردستی کوئی خطیب نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جو آثار ہوتے ہیں ایک بڑے خطیب کے، وہ بچپن ہی میں نظر آتے ہیں. صحیح. اور جتنے خطبہ گزرے ہیں آپ ان کی سوانح حیات پڑھ لیں، وہ بچپن ہی سے خطیب بنے. ایسا نہیں ہوا کہ 25-30 سال گزارنے کے بعد انہیں یاد آیا اور وہ ممبر پر، ایسے نہیں ہوتا. یہ بات تو ہے. شاعر ہو یا خطیب ہو، یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، یا نوخان ہو، مطلب جو بھی چیزیں فن میں آپ اس کو اور آگے بڑھا دیں، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ چیزیں بچپن میں سے شروع ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے سب سے پہلے تو کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے. صحیح. جس کو آپ سنیں، جس کو آپ دیکھیں، یہ پہلا مرحلہ میرے حساب سے ہونا چاہیے. پھر آپ اپنا منزل کو
طے کریں, بڑھتے چلے جائیں, اس میں آپ ایک اپنا راستہ نکال لیں. صحیح. تو دوسری منزل وہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مطالعہ, ظاہر ہے کہ وہ آپ کی آکسیجن ہے, بغیر مطالعے کے, بغیر کتاب کے آپ ممبر سے کیا بیان کریں گے. بالکل. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ممبر ہے مگر مطالعہ نہیں ہے. تو مطالعے کے لیے پھر سب سے پہلے قرآن ہے, اس کے بعد سیرت رسول ہے, اور انبیاء کی تاریخ ہے. یہ بنیادی سلیبس ہے خطابت کا جو آپ کے پاس معلوم ہونا چاہیے آپ کو. اس کے بعد ائمہ کی زبانیں آ جاتی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کربلا کے واقعے سے متعلق جو کتابیں ہیں, مقاتل ہیں, مصائب ہیں, وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ تو ہو گئی ذخیرے کی بات. لیکن اس کو پہنچانے کے لیے جو چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی, اس میں سب سے پہلے میر انیس کے مرثیات ہیں. جب تک آپ کلام انیس کو نہیں پڑھیں گے تو واقعے کو بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے, الفاظ کا ذخیرہ ہے, اور اس کے منظر نگاری ہے, اس کے محاکات ہیں, وہ ہو نہیں سکتے جب تک آپ مرثیہ نہ پڑھیں. اس لیے جتنے بڑے خطبہ گزرے ہیں, جب بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے 3 کتابوں کا نام ہمیشہ مشورے میں لیا, چاہے وہ مولانا قلب حسین صاحب ہوں, یا مولانا صفت حسن صاحب اردو کے پہلے خطیب ہوں, یا علامہ رشید ترابی ہوں. جس سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کوئی مشورہ دیجئے خطیب کے لیے, ان کا سب سے پہلے قرآن ہے, اس کے بعد نہج البلاغہ ہے, اور پھر میر انیس کے مرثیہ ہیں. یہ 3 چیزیں اگر مضبوط ہو جائیں تو ایک بنیادی مطلب یہ کہ عظیم خطیب جو ہے وہ سامنے آتا ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ پہلے کی عزاداری میں اور اب کی عزاداری میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جو ابھی ہونی چاہیے جو پہلے دور میں تھیں, یا جو اس دور میں اچھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ساری چیزیں غلط ہی ہو رہی ہوں, کوئی ایسی چیز بھی جو اس دور میں ہاں اچھی ہو رہی ہو, پہلے دور میں ہوتی تو اور اچھا ہوتا. اصل میں دیکھیے, ہم نے جو اپنے بچپن میں عزاداری دیکھی اور ان بزرگوں کو دیکھا جو 80-90 برس کے ہو چکے تھے, یعنی وہ خود 100 سالہ تاریخ تھے عزاداری کی, جن کو میں نے دیکھا, تو پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ کسی کی نیت پر یا کسی کے عمل پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ہر انسان اپنے حساب سے عزاداری کر رہا ہے. لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ کسی بھی طرح کے نام و نمود کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے. انہیں یہ تھا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے اور امام حسین کے لیے کرنی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا یہ اس کی مجلس ہے اور یہ فلانے کی وہ ہے, بس وہ اور امام حسین. صحیح. ایک یہ تعلق پرانے لوگوں میں شدت سے پایا جاتا تھا. اب تصویریں کھینچ جائیں, سوشل میڈیا پر آ جائیں, یہ سب چیزیں وہ زمانے میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو عزاداری ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے, لیکن جو ہماری دادی تھیں اور بزرگ کیا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد سے تیاری شروع ہو جاتی تھی محرم کی, اور سیاہ لباس جو پہنا جاتا تھا وہ خریدا نہیں جاتا تھا, بلکہ پرانے کپڑے گھر میں رنگے جاتے تھے. بالکل. اب میرا کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پرانے کپڑے نکال لیں اور رنگنا شروع کر دیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سادگی ہوتی تھی, سادگی بہت ہوتی. نئے کپڑے محرم کے نہیں بنوائے جاتے تھے, اور اگر کبھی بنتے تھے تو انہیں سال بھر میں کبھی نہ کبھی پہن کے جھوٹا کیا جائے. ایک محاورہ ہے جھوٹا کر لینا یا میلا کر لینا. جی. تو تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بھئی بالکل تازہ نیا لباس پہنا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ محرم سے پہلے جناب پنجے پالش ہو رہے ہیں تو پٹکے دیکھے جا رہے ہیں, عزا خانے کی صفائی ہو رہی ہے, کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی تھی. اچھا, پھر ذی الحجہ سے باقاعدہ پھر غدیر کے بعد یہ ہوتا تھا کہ غدیر میں جو خاص طور پر عید منائی جاتی تھی, لگتا تھا کہ عید کا دن ہے. یعنی وہ ثانوی عیدیں ہیں جسے دنیا مناتی ہے. ہماری جو خاص عیدیں ہیں, شان امیر المومنین کی وہ 9 ربیع الاول ہے, غدیر ہے, معصومین کی آمد کی تاریخیں ہیں, یہ خاص عیدیں ہماری.
تو اس میں دائرے کے خواتین چوڑیاں پہنتی تھیں اور نئے لباس پہنتی تھی، عیدی دی جاتی تھی، گھر میں شیرینی بنتی تھی، ایک خاص ماحول ہوتا تھا عید کا، لگتا تھا کہ عید ہے۔ تو وہ جو 18ویں عید قدیر کی جو چوڑیاں ہوتی تھیں عورتوں کے ہاتھوں میں، وہ محرم کے چاند کو دیکھ کر اس کو توڑا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ چوڑیاں ٹھنڈی ہوتی تھیں، یعنی محرم کا چاند دیکھا، نوحہ پڑا گیا، اس کے بعد گھر میں چونکہ شہنشین تھی تو اس پر ان چوڑیوں کو توڑا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر عزا خانہ سجنے کی تیاری ہوتی تھی، اور عزا خانہ جو ہے چاند رات کو سج جاتا تھا۔ اس کے بعد نوحہ پڑھا جاتا تھا، نظر جلائی جاتی تھی۔ وہ نوحہ بھی محرم کے چاند کے حساب سے ہوتا تھا، یہ نہیں کہ آپ شب عاشور کا یا دوسرے نوحے پڑھنے شروع کرتے ہیں، تاریخ وار نوحے تھے۔ اس کے بعد پھر صبح مجلس ہوتی تھی 10 بجے خواتین کی، تو اس میں کیسے فرشیدہ بچھانا ہے، کیسے باوضو رہنا ہے، اور اگربتی جل رہی ہے، ایک ایک عزادار کو استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر مجلس، سوتخانی، یہ سارے لوازمات، گلاب پاش چھڑکاؤ ہوتا تھا، یعنی نوحوں کے بعد جو الوداعی ماتم ہوتا تھا اس میں گلاب پاش سے چھڑکاؤ کرتے تھے اس کے اوپر مومنین پر۔ تو یہ تہذیب بھی تھی، اور نوحے پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، ہر تاریخ وار نوحے ہر تاریخ کے پڑھے جاتے تھے۔ پھر 8 محرم کو حاضری۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے روزانہ کی مجالس میں، خاص طور پہ جو دورے کی مجلسیں ہوتی تھیں شہر میں، اس میں تبرک میں نمک پارے اور بتاشے، بسکٹ، کبھی کبھی سموسے ہو گئے ہیں، پاپے صبح کی مجالس میں خاص طور پر۔ اچھا، بعد میں نے اس بات کو ریئلائز کیا جب بڑے ہوئے اور شعور آیا کہ یہ تبرک جن گھروں میں ہوتے تھے وہ کوئی غریب یا کوئی فاقہ کش لوگ نہیں تھے، بالکل ان کے وسائل تھے، وہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ مرغن غذائیں یا بہت اعلیٰ تبرک تقسیم کریں، بلکہ یہ تبرک وہ ہوتا تھا جو دل کو نرم رکھتا تھا اور آنسو پیدا کرتا تھا۔ ان تمام تبرک کا مقصد یہ تھا کہ کھاتے رہیں اور امام حسین کو روتے رہیں، اور ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک عزا خانے سے دوسرے مجلس میں جانے کے لیے جو توانائی چاہیے آپ کو رونے کے لیے، پیدل چلنے کے لیے، وہ آپ کو ملتی رہے، اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا جائے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی مظلوم کے لٹنے کا کھانا ہے یہ۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا تھا۔ آج کل تو جو آپ نے بات کی کہ مسلم نہیں ہوتے تھے، اب میری بات کی تائید کریے گا کہ پہلے مجھے یاد ہے کہ 7 محرم کو ایک ہوتا تھا کہ ہمارے والد بھی کہتے تھے کہ آج 7 محرم ہے۔ اب ویسے تو بچے تب تھے کہ ویسے بھی نہیں کوئی ہنسی مذاق، مگر آج سے نہ دیکھوں چہرے پہ مسکراہٹ، گریبان چاک، آستینے اوپر، ننگے پیر۔ اور خطیب پڑھتے تھے کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تو لوگ ایک الگ ہی زون میں چلے جاتے تھے کہ یار اتنی بڑی مصیبت ہو گئی۔ اور آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ 10 محرم ہو، 9 محرم ہو، کہ کوئی خطیب، نام نہیں لے رہا، ایک جنرل عام فہم میں بات کرو کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ مولا حسین کا سر کیسے کاٹا، تو لوگ یوں دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ آنسو، ایک بات کروں کہ نارملی یہ ہو رہا ہے آج کل۔ اس کی مجھے یہ وجہ لگتی ہے کہ جب ہم 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کو گوشت کھائیں گے تو کیسے مولا حسین کی بھوک کو پیاس۔ میں یہ اس کی اضافہ کر دوں کہ گھر میں جو کھانے بنتے تھے وہ بھی اس میں گوشت نہیں ہوتا تھا، بالکل سبزیاں اور دالیں ہوتی تھیں، کبھی کھچڑی، یعنی بہت سادہ کھانے، اور اس میں ایک عجیب لذت اور رغبت محسوس ہوتی تھی کہ امام حسین کے غم میں جو ہے وہ کھانے بھی سادہ ہو گئے۔ تو 8 محرم کو لگتا تھا کہ کوئی بڑا دن ہے، مولا عباس کی حاضری، اور صبح سے تیاریاں، علم کا ایسا احترام تھا، علم کا ایسا پروٹوکول تھا، اور آج بھی ہے کہ لگتا تھا کہ بھائی کوئی مطلب برآمد ہوگا، لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ اس دن جو ہے وہ شیرمال ہوتے تھے، اور اس کی حضرت عباس کی حاضری میں خاص طور پر پلاؤ یا اس طرح کی چیزیں جو خاص حاضری کے لیے ہیں، جیسے کباب ہیں، پراٹھے ہیں، دسترخوان کی حد تک ہوتے تھے، وہ مطلب تبرک میں نہیں بٹتے تھے، تبرک میں، ہاں۔ تو یہ ہوتا تھا۔ پھر علم جب سجتا تھا 8 محرم کی شب میں،
وہ 8 کی شب میں ہی سجتا تھا. یہ نہیں ہوگا کہ 6 محرم کو سجا لیں اور پھر 2 دن وہ علم ایسے ہی رہے, اور نہیں, کم سے کم وقت تک وہ علم رہے. یہ کوشش ہوتی تھی کہ جلدی اس کو بڑھا دیا جائے. تو جو 7 محرم کو جو عشرے کی اور دورے کی مجلسیں ہوتی تھیں, وہ مکمل کرنے کے بعد رات میں جیسے 12 بجے نصف شب میں علم سجنے کی تیاری ہوتی تھی. علم سجنے کے دوران کا نوحہ الگ ہے, علم سجنے کے بعد کا نوحہ الگ ہے, علم برآمد ہوتے ہوئے پڑھنے کا نوحہ الگ ہے, اور اس کے علاوہ حضرت عباس کے جو دوسرے نوحے ہیں وہ الگ ہیں. اچھا, حاضری کے بھی نوحے ہیں. جب حاضری لگائی جاتی تھی تو اس وقت بھی کچھ نوحے پڑھے جاتے تھے, وہ آج کتابوں میں موجود ہیں. پھر دائرے کے 9 محرم آ جاتی تھی, اور اس میں پا رہنا ہو جانا, گریبان چاک کر لینا, یعنی 9 کی صبح ہی گویا عاشور معلوم ہوتی تھی. اور پھر وہ پورا دن گزرنا. پھر آخری مجلس جب ہوتی تھی شب عاشور کی, تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ سب دریاں اٹھا دی جاتی تھیں, اور فرش ہوتا تھا, اور ہر گھر میں شمع روشن کرنا, ایک ادا خانے تو دوسرے ادا خانے جانا. شب عاشور کا جلوس رضیہ میں آج بھی بہت مشہور ہے, بلکہ رضیہ کی شب عاشور مشہور ہے. صحیح, جی جی. ضیاء بھائی ہوتے تھے, ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا. اس کے بعد پھر وہ امریکہ چلے گئے تھے, تو جلوس نکلتا تھا, نوخانی ہوتی تھی, زنجیر زنی ہوتی تھی, پھر آذان علی اکبر. تو یہ ساری چیزیں, کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہمارے یہاں ایک کمرشلزم آ گیا ہے, اس نے عزاداری کو, اس کی جو روح تھی, اس کو نقصان پہنچایا ہے. خاص طور پر افسوس اس بات کا ہے, اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, کہ جو ہماری روایات ہیں اس کو ہم نے کیوں چھوڑا. ہم نے کیوں کوشش کی کہ ہم ایران سے کوئی کلچر لے لیں, ہم عراق سے کوئی کلچر لے لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اندھیرے میں سوائے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے, یا شام غریبہ کے, یا یوم زینب ایک, یا جناب سیدہ 11 محرم کو یوم زینب, کوئی اندھیرا نہیں ہوتا تھا. آج یہ ہے کہ ہر تابوت اندھیرے میں برآمد ہو, ہر مصائب پہ اندھیرا ہو جائے, یہ ہماری روایت نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ سیاہ لباس مخصوص ہے عزائے امام حسین کے لیے. آج کسی کا انتقال ہو جائے, سویم ہو جائے, تو اس میں بھی کالے کپڑے, اپنے گھر کے غم میں کالے کپڑے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ ارتضیٰ بھائی, جیسے اب کوئی اندھیرا کر رہا ہے مظلومیت پہ کسی معصوم کی, تو میرا اپنا ماننا یہ کہ چلو وہ ایک ایکسیپٹیبل بات ہے کہ وہ کیا سوچ کے کر رہا ہے, مگر جو آپ نے روایات کی بات کی نا, کہ میرا سوال یہ کہ یہ کمرشلزم کے بعد یہ فرق پڑا ہے, یا ہم نے دوسرے کلچرز کو اڈاپٹ کر لیا ہے؟ کیونکہ عراق میں آپ اربعین واک دیکھ لیں, اس میں کون سے کھانے نہیں ہوتے. اب ہم انچولی میں بھی, رضیہ میں بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی کھانے ہوں, یہی چیزیں ہوں. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہاں کا کلچر بات میں آپ سے کروں, آپ نے اربعین کی اور عاشورے کی عراق کی مثال دی. ایک بات کو سمجھ لیں کہ عراقیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ امام حسین نے کہا تھا میرے زائر آئیں تو ان کی مہمانداری کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ عراقیوں کا بنیادی نقطہ ہے. صحیح. اب مہمان کے آگے آپ ظاہر ہے کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی خدمت ہوتی ہے. امام حسین کا کوئی مہمان ہو تو کلیجہ نکال کے رکھ دے کوئی, وہ بھی کم ہوتا ہے. صحیح. عراقی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مطابق جو اعلیٰ ترین کھانا ہے, بہت اعلیٰ کھانا جو جیسے مچھلی ہو گئی یا گوشت ہو گیا, وہ ہم ظاہر کو دیں, کیونکہ یہ خدمت ہمیں کرنی ہے. وہ اس لحاظ سے سوچ رہے ہیں. ہم جو ہندوستان یا پاکستان میں رہنے کے لوگ ہیں, یا ہم ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے, ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مہمان ہو. ہمارے یہاں تو امام حسین مہمان ہے. بالکل اچھی بات کی آپ نے. اچھا, ہم چونکہ امام حسین کے غم میں ہیں تو ہم وہ سب چیزیں ترک کر دیں گے جو لذات میں آتی ہیں. ترک لذات یعنی ویسے کپڑے نہیں پہنیں گے, ویسے کھانے نہیں کھائیں گے جو خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں. ایک غم ہم اختیار کر لیتے ہیں. ہم اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں, عراقی اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں. اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک. ان کی نیت میں الگ ہے, ہماری نیت الگ ہے. ان کی فکر الگ ہے, ہماری فکر الگ ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مچھلی خوشی کا کھانا ہے, ہم ترک کر دیں گے اس لیے کہ امام حسین کا غم ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے, ان کے دور میں بھی کربلا میں مہمانداریاں ہوتی تھی, خدمت ہوتی تھی, ایسے ہی ہوتی تھی. لیکن انہوں نے اپنا کلچر
اپنے ساتھ رکھا, کسی اور کی چیزوں کو شامل نہیں کیا. اس وجہ سے ایک روحانیت اور ایک عظمت جو نظر آتی تھی عزاداری میں, اس سے پوری نسلوں کی تربیت ہوئی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایک سوال مجھے آپ سے اور پوچھنا تھا کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں, جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں درود وہ, اور جو آج پڑھا جا رہا ہے درود وہ, یہ کیسے چینج ہو گیا؟ کسی نے سوال نہیں کیا اور اکثر لوگ درود توڑ کے پڑھنے لگے. اصل میں دیکھیں وہی بات آئے گی پھر کہ اپنے کلچر کی حفاظت کریں. ہمارے یہاں ہندوستان سے جو روایتیں آئی ہیں اس میں درود ویسے ہی پڑھا جاتا تھا جیسے اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا. اہل ایران میں یہ ہے کہ وہ بیچ میں وقفہ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی پرانا ہے یا ابھی ہوا ہے کچھ سالوں پہلے؟ کیونکہ جو بینرز ہوتے ہیں عراقی ایرانی جس میں اگر درود لکھا ہوا ہوتا ہے, میں نے کافی چادریں یا بارڈر دیکھے تو اس میں محمد دیو 2 زیر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے, مگر پڑھتے یہ توڑ کے ہیں. یہ لہجے کا فرق ہے. اچھا. ہاں لہجے کا فرق ہے, اور ایران میں کافی عرصے سے ہے یہ. لیکن سوال وہی آتا ہے نا کہ آل محمد اتنے بلا فاصل ہیں رسول اللہ سے کہ اس میں صوتی فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ بات ہے. اسی طرح پڑھنا چاہیے روانی میں, اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا مجھے ایک چیز بتاتی چلے کہ میں نے اپنے بچپنے میں نہیں دیکھا کہ علم زری تابوت پر گیندے کے پھول لگائے جا رہے ہوں. آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہو, آپ تائید کریں گے. دیکھیں اب یہ کیوں لگا رہے ہیں اور نہ لگانے کی وجہ کیا تھی, یہ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں وجہ اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ ہندوستان میں جو عزاداری ہوتی تھی اس میں ایک فرق رکھا گیا کہ ہندوؤں کی کوئی شبیہ نہ اس میں آ سکے. مثال کے طور پر چونکہ مندروں میں زیادہ تر گیندے کے پھول ہوتے تھے اور گردواروں میں یعنی ہندو مذہب میں گیندے کے پھول ایک بہت زیادہ ان کی ایک تاریخ بھی ہے اس حوالے سے, تو وہ ایک حصہ بن گیا تھا کہ بھئی یہ ہندوؤں کے استعمال کے پھول ہیں. صحیح. یا وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے پھر یہ کیا کہ بھئی ہم گلاب, اچھا دیکھیں مسئلہ گیندے یا گلاب کا نہیں ہے, مسئلہ خوشبو کا ہے. گیندے کی کوئی خوشبو ہوتی نہیں ہے, گلاب کی خوشبو ہے. گلاب پھر ظاہر ہے کہ عرق گلاب, اور پھر گلاب پھر اسلامی روایات میں بھی گلاب کی ایک اہمیت ہے. گلاب کے پھول کو سونگھنا روایت میں آیا ہے, امام نے مستحب کہا ہے اس کو. یعنی گلاب بھی ایک عبادت کا حصہ ہے, گیندے کا پھول نہیں ہے روایتوں میں, گلاب ہے. عرق گلاب کا ذکر ہے, اس کے طبی فوائد ہیں, امام کی روایات ہیں. تو ہم نے وہ پھول اپنایا کہ جو اسلامی پھول ہے اور جو آل محمد کا ہے, جو گھرانے کا پھول ہے. صحیح. جس کی تعریف ہوئی ہے, جس کی مدح ہوئی ہے, جس کے بارے میں روایتیں ہیں, اسی وجہ سے گلاب کا استعمال زیادہ ہے. اور گلاب کی خوشبو بہت دل کو لبھاتی ہے اور ایک روحانی ماحول پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گلاب کا استعمال ہوتا ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسے جو مجالسیں ہوتی ہیں, اگر بی بی سیدہ کے حوالے سے ہو رہی ہے, شہادت کے حوالے سے, تو مصائب تو ان کے پڑھے جا رہے ہیں مگر فضائل میں کہیں نہ کہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں پڑھتے, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ موضوعاتی مجلس جو ہے جی وہ مطالعہ چاہتی ہے, اور یہ اس کا تعلق کتاب سے ہے. تو ہمارے یہاں اول تو موضوعاتی مجلسیں اب رہی ہی نہیں, اور ایک موضوع رکھنا, اس پر بولنا, پھر مصائب میں بھی اسی کا خیال کرنا, ربط مصائب بھی اسی حساب سے ہونا. تو ظاہر ہے کہ یہ فن کی معراج ہوتی ہے, اور بہت کم خطبہ ہیں جو کامیاب ہو پاتے ہیں اس میں. خاص طور پر جو چہارتہ معصومین کی مجالس ہوتی ہیں اس میں خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. اور ظاہر جو کرے گا محنت وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے عہد میں ممدوح کی تعریف نہیں ہو رہی, موضوع پہ گفتگو نہیں ہو رہی, تو میں سمجھتا ہوں مطالعے کی کمی ہے. صحیح. تو یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ آج کے دور میں جو نوحے اور منقبتیں لکھی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اصل میں دیکھیے میں نے چونکہ کام کیا ہے نوحے پہ اور نوحوں کا ایک بڑا ذخیرہ میری لائبریری میں موجود ہے، شاید کم لوگوں کے پاس اتنا ہو، تو میں نے کیونکہ ہر عہد کے نوحے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، جو ہمارا 600 سالہ دور ہے نوخانی کا، نوحہ نگاری کا خاص طور پہ، تو اس میں ایک ارتقاء ہے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی آتی گئی، بہت سی چیزیں نکلتی گئیں، بہت کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس وقت جو ایک بہت ایک مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوحے تو آ رہے ہیں، سن رہے ہیں لوگ، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتہ کہ کس نوحے کو کہاں پڑھنا ہے اور نوحے میں اور سلام میں فرق کیا ہے۔ صحیح، خطابت سے پہلے نوحے پڑھے جا رہے ہیں جہاں سلام ہونا چاہیے، نوحہ تو مجلس کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام بھی فضائل کا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس میں یہ ہوتا تھا پہلے کہ اگر سلام، اول تو سلام اب رہے نہیں ہمارے یہاں اس طرح سے، جو یعنی سلام کو لوگ منقبت سمجھتے ہیں۔ سلام میں اور منقبت میں فرق ہے، منقبت کا اپنا ماحول ہے، اپنے الفاظ ہیں، اپنی طرزیں ہیں۔ منقبت کی طرز الگ ہے جس میں ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے، سلام کی طرز الگ ہے جس میں غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ سلاموں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 10 شعر ہیں تو 10 میں سے 8 شعر فضائل کے ہوتے تھے اور 2 شعر مسائل کے ہوتے تھے۔ صحیح، یہ ہوتا تھا۔ اچھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شروع سے آخر تک مسائل وہ پھر نوحے میں آ جائے، نوحہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب مرثیہ ہوتا ہے اور گریے کی کیفیت بہت عروج پر ہوتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو فوراً خطیب کا ممبر پر آنا، وہ ایک سوگوار ماحول سے ایک نارمل ماحول میں جانا ایک ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے علامہ رشید ترابی نے سب سے پہلے ایک سلام بیچ میں رکھا۔ اشرف عباس صاحب اس وقت جوان تھے، سلام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غم کی کیفیت جو ہے وہ فضائل میں بدل جائے اور خطیب کے لیے ایک راستہ پیدا کر دے تاکہ مجلس ایک فضائل کے ماحول میں مجلس کا آغاز ہو۔ اس وجہ سے سلام رکھا گیا۔ تو اور بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں اس کی جگہ مصائب کے کلام نے لے لی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرثیے کے بعد پھر مصائب ہوتے ہیں اور پھر خطیب جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجلس کا ماحول بنانے میں وقت لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خطابت سے پہلے نوحے پڑھنا ترک کر دیں، اس کی جگہ جو دوسرے کلام پڑھنے کے ہیں ان کلاموں کو پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوحے میں خاص طور پر جو ہمارے اس عہد کے شعراء نوحے لکھ رہے ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سے میں نام لے سکتا ہوں، بہت اچھے نوحے لکھے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جیسے می تکلم صاحب ہیں جنہوں نے جاوید سیدہ پہ بہت اچھے نوحے لکھے ہیں اور ایک بہت بڑا اضافہ ہے اردو میں، اتنے نوحے نہیں لکھے گئے، تو اور پڑھے بھی خوب گئے۔ میرے حسن صاحب نے بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ لیکن دیکھیں، مصائب لکھنے کے لیے سخت زبان کا استعمال کرنا، یہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے مصائب پہنچے ہیں جو کربلا میں ہوئے یا جاوید سیدہ کے مصائب ہیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اگر نقطے کو آپ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر مرزا محمد اطہر صاحب جن کی ابھی سوانح عمری بھی چھپی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت اہم بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو میرے والد ملا طاہر صاحب، وہ بھی بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے مجھے 2 مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ میاں تم مجلسیں شروع کر رہے ہو، 2 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ کبھی کسی غریب کے مجلس کو منع مت کرنا، کیونکہ امیر تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا، لیکن غریب کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں تو تم کبھی منع مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی امام حسین کی پوری شہادت مت پڑھنا۔ جو تفصیل سے مقتل میں امام حسین کی شہادت ہے وہ بیان مت کرنا ممبر سے۔ کیوں؟ گریے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک،
آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے سخت ترین مصائب پڑھے جا رہے ہوں اور لوگ چھتیں دیکھ رہے ہوں، یہ توہین مصائب ہے. صحیح بات ہے. اس لیے یا تو رو کے آدمی بالکل ہی اپنی زندگی ختم کر لے، یہ حق ہے امام حسین پہ رونے کا. صحیح. دردناک شہادت اتنی ہے کہ اسے پردے میں رکھا گیا ہے، اسے بس السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نوک نیزہ پہ کٹا ہوا سر نظر آیا، مصائب ختم ہو گئے. صحیح. اس کی ڈیٹیل آج تک میں اپنی طالب علمانہ مطلب جو ہے میرے معلومات اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ کسی خطیب نے امام حسین کی پوری شہادت نہیں کی. صحیح. یہی چیز مصائب میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مصائب کے وہ حصے جو عوام میں بیان کرنے کے نہیں ہیں انہیں نوحوں میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ الفاظ کہ جو اہل بیت کے لیے نامناسب ہیں وہ بھی نہیں آنے چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جیسے خاص طور پہ جو شہزادی کونین کا ٹاپک آتا ہے مصائب کا، اس میں بہت خطیب کہہ لیں معذرت کے ساتھ یا شاعر کہہ لیں نوخن کہہ لیں، وہ بہت بے ادبی کر جاتے ہیں. دیکھیے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مرثیے نہیں اگر پڑھے جائیں گے میر انیس کے تو حفظ مراتب نہیں آئے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہاں تک بیان کرنا ہے. ایک شاعر تھے توقیر کمالوی صاحب کمالیہ کے، انہوں نے بیوی کے جتنے بھی نوحے لکھے وہ دربار سے آگے گئی نہیں، کہ جیسے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اس قوم کے رونے کے لیے یہ بات بڑی ہے، زہرا برے دربار میں حق مانگ رہی ہے. تو اب میں سنتا ہوں اب نعوذ باللہ بہت ہی آگے جا کے مصائب لکھتے ہیں کہ بیٹے کے سامنے مطلب، اور مولا جی کو مطلب جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اتنے بیان کیے جائیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں نوحہ ریلیز ہو گیا، اس میں سخت مصائب ہیں، سب کچھ ہے، بچے کو یہ نہیں پتا یہ مجھے پڑھنا کہاں ہے. ہاں یہ مجھے 100 لوگوں میں پڑھنا ہے یا 2 لوگوں میں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ سخت ترین کلام پڑھا جا رہا ہے اور مجمع پہ سناٹا ہے. یہ توہین نہیں ہے مصائب کی. بالکل. ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ شعور بیدار کرنا ہوگا ان میں کہ کون سا کلام تمہیں کہاں پڑھنا ہے. یہ چیز اگر پہنچ جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک کلام ہے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، عاشورے کا ہے، چھانے لگی شام غریبہ ہے. یہ صرف عاشور کے اب یہ ہر دوسرے بندے کے جنازے میں پڑھا جا رہا ہے. غلط. اس کی امپورٹنس ہی، اس کا مقصد ہی وہ ہو گیا کہ یہ ایک سال میں سنتے تھے. بات اصل میں دیکھیں غلط صحیح کی نہیں ہے، نوحہ پڑھنے کے لیے کوئی تاریخ غلط صحیح نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب سلام آخر، گھبرائے گی زینب، یہ اچھا ہی شام غریبہ میں لگتا ہے اور اس کا ایک ماحول ہے. بعض نوحے اگر سال میں صرف خاص تاریخوں میں پڑھے جائیں تو وہیں اس کے وقار میں، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو. بے شک بالکل ایسے ہی. اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ارتضیٰ بھائی ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب سوز خواں حضرات آتے ہیں ممبر پہ اور وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا، تو ہمارے ابو جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار شہدائے کربلا کی تو فاتحہ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کیا ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کریے گا. اصل میں دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بنیادی نقطہ کہ آیا ہمارے مرحومین میں اور کربلا والوں میں کوئی فرق ہے. سب سے پہلے یہ اس بات کو سوچنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کوئی بیوقوفی ہوگا کہ جو کہے گا برابر ہیں، کہاں ہم لوگ اور کہاں وہ جن پر معصوم کا کلام آ رہا ہے. قربان ہو رہے ہیں ماں باپ، تو جو فاتحہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہم شہدائے کربلا کے لیے بھی اگر پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے، اور یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کو مطلب یہ کہ ایصال ثواب ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو یہ میں سمجھتا ہوں معرفت کی کمی ہے. جو چیزیں شہدائے کربلا کے لیے ہیں وہ ان کو پہنچائی جائیں. زیارت ہے ان کے لیے، عزاداری ہے، وہ ان تک پہنچائی جائے اور پہنچ رہی ہے. ہمارے لیے، ہمارے والوں کے لیے فاتحہ ہے اور دوسرے عمل خیر ہیں، فرق رکھا جائے. اچھا چلیے پھر اس سے اور زیادہ اوپر چلے جائیں، ائمہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو فرق رکھنا چاہیے نا. یہ آل محمد کے لیے درود ہے، آل محمد پر سلام ہے، ہم لوگوں کے لیے فاتحہ ہے. صحیح بات. اس فرق کو محسوس کرنا چاہیے. اور بزرگوں نے کبھی بھی فاتحہ نہیں پڑھا،
یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا غلط. اچھا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے مجلس میں سوخان حضرات کہتے ہیں فاتحہ برائے شہدائے کربلا. نہیں, ابھی اس میں یہ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ کس کے لیے فاتحہ ہے. اچھا المیہ یہ ہے کہ جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ وہ کس کے لیے. یہ بات تو ذہن میں ہونی چاہیے نا کہ جس کا سویم چیلو میں اس کی فاتحہ ہو رہی ہے یا امام حسین کی معاذ اللہ یا شہداء کربلا کی ہو رہی ہے. جب فاتحہ پڑھ دی جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم فلاں ابن فلاں کے لیے پڑھ دیجیے, تو بھائی پہلے کس کا فاتحہ ہو رہا تھا؟ صحیح بات ہے. سوخان حضرات کو چاہیے, اور میں نے متوجہ کیا اپنے بعض احباب کو, میں نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کیا کہا ہے آپ نے؟ تو جب ان کا ذہن اس طرف گیا تو ان کا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ اب تبدیلی کریں اپنے مزاج میں, مرحومین کا فاتحہ پڑھوائیں, کربلا والوں کا یا معصومین کا معاذ اللہ فاتحہ نہ ہو. اور ویسے ایام رمضان تو فاتحہ ہونی بھی نہیں چاہیے 2.25 مہینے کم از کم اپنوں کی, کہ وہ مولا کے دن ہیں غم کے, اس میں پہلے بھی کبھی نہیں ہوتی تھی. ہمارے ابو نے کہا تھا کہ بیٹا 2.25 مہینے قبرستان آنا بھی نہیں, اور جب 2.25 مہینے بعد آنا تو سبیل کا پانی کور پہ لانا اور ڈال دینا, بس اتنی سی بات ہے. اچھا ارتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے میرے والد سید وزیر حسین جعفری مرحوم کے ساتھ کیا روابط تھے, یا آپ نے ان کو کیسا پایا, تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیے گا. بھائی ظاہر ہے کہ ان کی جو شخصیت تھی, اور ہم نے بچپن سے ہی دیکھا ان کو, اور ان کے انچولی میں خاص طور پر کتابوں کے حوالے تھے اور تبرکات کے حوالے تھے, ہم دیکھتے رہتے تھے کہ بڑا رش لگا ہوا ہے. ان کی ایک بڑی اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک تو جذب ہو کے مجلس سننا, پھر اس پہ اپنے تاثرات اسی طرح داد دینا, یہ وہ لوگ تھے جو مجالس سننے کے بعد بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے, اس پہ اپنے تبصرے کرتے تھے, اور آپس میں ایک گفتگو کر کے نتیجے تک پہنچتے تھے کہ بھائی ہم کیا لے کے اٹھیں وہاں سے. اکثر ایسا بھی ہوا کہ ایسے خطبہ جن سے ان کی سلام دعا تھی, دوستی تھی, ان کی مجالس میں وہ اتنا زیادہ جذب ہو کے یا اتنی اپنائیت سے مجلس سن رہے ہوتے تھے کہ وہ کوئی سوال بھی کر دیتے تھے دوران مجلس, یا کوئی جملہ جذبات میں آ کے کہہ دیا انہوں نے, نعرہ لگا دیا, یہ وہ. یعنی ایک خاص جو ڈوبے ہوئے لوگ عزاداری میں اور مجلس کے ترسے ہوئے لوگ اس کو کہا جاتا ہے, تو ان میں مرحوم کا شمار ہوتا تھا. صحیح. اور میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس سے ان کا تذکرہ ہوا, جی تو اس نے ان کے عقیدے کی اور ان کی سماعتوں کی بہت تعریف کی. یہ 2 بنیادی ان کی صفتیں تھیں, جی, اور یقیناً ہر مومن میں ہونے چاہیے. صحیح, بے شک. اچھا ارتضیٰ بھائی آخر میں یہ ایک سوال ہے کہ جو خلا پیدا ہوا ہے جس پہ ہم نے ساری بات کی, اس کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے, اس کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے سب سے پہلے دنیا نکال دیں. صحیح. اگر آپ کو ایک مظلوم کی عزاداری کرنی ہے تو سب سے پہلے سادگی اختیار کریں. جب تک دنیا نہیں نکلے گی دل سے اس وقت تک خلا پورا نہیں ہو سکتا. اگر دنیا نکل جائے, دیکھیں کسی کا کوئی قریبی عزیز اگر مر جائے, صحیح بات ہے, تو اس کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح بات. اس سے کوئی ذہن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی عزیز مرتا ہے تو فطری طور پر وہ کھانا ترک کر دیتا ہے, لباس کی سادگی, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کپڑے ہیں, کیا ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے, لوگ بال بکھرے ہوئے ہیں یا گرد آلود ہیں, یا لوگ کیا کہیں گے, یہ چیزیں اس کے دماغ سے نکل چکی ہوتی ہیں. بہت اچھی بات کی. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ لوگ کیا کہیں گے, اس کی بنیاد پر جو روایات ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں. صحیح بات ہے. نکال دیں اپنے دماغ سے. اگر آپ امام حسین سے آپ ہیں ڈائریکٹ تو انہی کے ہو کے رہیے, عزاداری کا خلا خود ہی پر ہو جائے گا. اسی طرح سے سادگی آ جائے گی, اسی طرح سے تبرک میں سادگی آ جائے گی, اسی طرح لباس میں آئے گی, ویسے ہی نوحے ہونے لگیں گے, ویسی طرزیں ہونے لگیں گی اگر دنیا دل سے نکال دی جائے. اور دوسری بات یہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلا
پر ہو اور وہ ہم اپنی پچھلی روایات پر آئیں. ان لوگوں سے ملیے جو پرانے لوگ ہیں, ان سے پوچھیے کیسے ہوتا تھا, کیسے کرتے تھے, کیا ہوتا تھا, کیسے محرم آتا تھا, کیسے تیاری ہوتی تھی. ان چیزوں کو اپنائیے اور اپنی نیچر سے پوچھیں, اپنے اندر دیکھیں. عقل سب سے بڑی حجت ہے. عقل حجت کہی گئی ہے ہمارے یہاں کتاب العقل پہلا باب ہے اصول کافی کا. عقل کیا کہتی ہے, صحیح بات ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ حلف لے لیں مجھ سے اس بات پر کہ جو لوگوں کو آج اعتراضات ہیں مختلف چیزوں پر, کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے دنیا کے لیے, اور وہی والی بات کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز اگر مائنس ہو جائے, آپ کی عقل خود بتائے گی آپ کو کہ یہ طریقہ ہے امام حسین کی عزاداری کا. صحیح, بشرط یہ ہے کہ اپنے باپ سے بڑھ کر تو امام حسین کو سمجھ لیں. ہاں یہ بات ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا عزاداری کیسے ہوتی ہے. صحیح بات. بس یہ بات اگر ذہن میں آ جائے, میں کہتا ہوں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود آپ کا وجود آپ کو آمادہ کرے گا کہ روحانی عزاداری کیسے ہوتی ہے. صحیح. آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی مولا حسین کی قطع سنا کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں. وہ جوش ملی آبادی کا ایک جو ہے یاد آ رہا ہے کلام کے آئین مشیت کا شنا سا ایسا, آئین مشیت کا شنا سا ایسا, کوثر جس کے جلوں میں پیاسا ایسا, کیوں کر نہ کریں فخر رسول عربی, کیوں کر نہ کریں فخر رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. واہ کیا کہنا. تو ارتضیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ, آج آپ آئے, آپ نے وقت دیا, اور بہت معلوماتی گفتگو رہی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور سننے کو ملا. تو امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی گفتگو ہوتی رہے گی.